السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں، چونکہ عموماً لوگ ایسے جانوروں کو پسند کرتے ہیں جن کی سینگ نہ ہو، تو اس وجہ سے جو لوگ جانور رکھتے ہیں ان کا عمومی ماحول یہ ہے کہ وہ لوگ شروع ہی سے ان کی سینگوں کو کاٹتے ہیں۔ چند جانوروں کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ جن کی سینگ آ جاتی ہے، لیکن عموماً ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خود سینگوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے کٹے ہوئے سینگوں کا جانور لے کر قربانی کرنا درست ہے یا نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ ان کی جڑ کے اوپر سے سینگ کاٹ دیتے ہیں تو پھر وہ جانور ایسے ہی لگتا ہے جیسا اس کے سینگ ہی نہیں ہو، یا بالکل چھوٹے چھوٹے سے اس کے سینگ ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعے ایسے سینگ کو کاٹنے میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کی جڑ سے ہی سینگ نکل جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جانور کے سر کے اندر زخم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعے کیڑے تک پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جانور کی سینگ ٹوٹنے میں اس کی جڑ بھی اندر سے نکل گئی ہے یا نہیں نکلی ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتلا دیا جائے کہ جس سے یہ معلوم ہو لوگوں کو کہ اس جانور کی سینگ جڑ سے نکال لی گئی ہے یا جڑ کے اوپر سے اس کو کاٹا گیا ہے۔ تو اس کا جواب اور اس کی وضاحت اس سلسلے میں یہ ہے کہ شریعت نے سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی درست ہے، ہاں اس کی جڑ نہ اکھاڑی گئی ہو، اگر جڑ ہی اس کی ختم کر دی گئی، جڑ سے اس کو نکال لیا گیا، تو ایسے جڑ سے اکھاڑے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، چونکہ یہ عیب دار شمار ہوگا۔ ہاں اگر جڑ اس کے سر کے اندر موجود ہے لیکن اس کے اوپر کا حصہ کتر لیا گیا، کاٹ لیا گیا، تو ایسی صورت میں قربانی درست ہو جائے گی۔ اب یہ معلوم کرنا کہ جڑ سے یہ سینگ نکل گئی ہے یا اس کو ٹھیک جڑ کو باقی رکھ کے اوپر کا حصہ ختم کر دیا گیا ہے، اس سلسلے میں فقہا نے ایک اصول یہ بتا دیا شرعی طور پر کہ جس جانور کے سینگ نکالنے کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہو، وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ چارہ چرنے کی جگہ ہے، چر نہیں رہا ہے، تو ایسے کام آدمی کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دماغ پر اس سینگ نکالنے کا اثر پڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جڑ پر کچھ اثر پڑا ہے، اس کی جڑ یا تو نکل گئی ہے یا اس کی جڑ آدھے بیچ سے ٹوٹ گئی ہے۔ تو جب جڑ ٹوٹتی ہے تو جانور کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ تو آسان سا طریقہ اس کو پرکھنے کا یہ ہے کہ یہ پہچاننے کے لیے کہ اس کی جڑ ٹوٹ گئی ہے یا اس کی جڑ باقی ہے، ایک آسان سا اصول یہ ہے کہ جانور کو دیکھا جائے کسی جگہ پہ چھوڑ کے کہ وہ اس کی کیسے چر رہا ہے، کیسے پی رہا ہے پانی۔ اگر ایسے لگا کہ اس کی دماغ پہ اس کا اثر نہیں ہوا تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اور اس کی یہ حرکتیں صحیح حرکتیں دیکھ کر اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جڑ سے سینگ نہیں ٹوٹی ہے بلکہ اوپر سے اس کو نکالا گیا ہے۔ اور جو جانور ایسی حرکتیں کرے جسے دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی دماغ پر اثر پڑا ہے، اس کا دماغ صحیح ٹھکانے پر نہیں ہے، کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ وہ منہ نہیں لگا رہا، تو اب یہ پتہ چلے گا، اب یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جانور کی سینگ نکالنے میں اس کی جڑ پر اثر پڑا ہے، یا تو اس کی جڑ ہی مکمل طریقے سے اکھڑ گئی ہے یا اس کی جڑ ٹوٹ گئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی عام ہے کہ آدھے سے زیادہ اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ دوسری چیزوں میں ہے، دم وغیرہ میں یہ چیز ہے، دم میں، کان میں، لیکن سینگ کا مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ سینگ اگر جڑ کے اوپر سے کٹی ہے اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں کان اور دم کا مسئلہ یہ ہے کہ کان اگر تہائی تک یا تہائی سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ دم اگر اس کی 1/3، تہائی کہتے ہیں 1/3، یعنی اس دم کے 3 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ ہاں اگر کان یا دم 1/3 سے کم کٹے ہوئے ہیں، بالکل تھوڑا سا کٹا ہوا ہے کہ 1/3 کے حصے میں بھی وہ شمار نہیں ہوتا، تب تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور یہ جو ہیں مسائل یہ قربانی ہی سے متعلق خاص ہیں، اور عام دنوں میں ان جانوروں کا کھانا بھی درست ہے جن کا کان بالکل نہیں ہے، اور ان کا کھانا بھی درست ہے جن کی دم بالکل کٹی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ تو اس وقت میں ہے جب کہ قربانی آدمی دے رہا ہو، چونکہ عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن عیب دار جانور کو کھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ حلال ہو اور ذبح بطریق اسلامی اس کو کیا گیا ہو، تب تو کھایا جا سکتا ہے۔ یہ مخصوص مسائل جو ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانور ہی حرام ہے، جانور کو عام دنوں میں کھایا جا سکتا ہے اس کو ذبح کر کے۔
ہاں قربانی چونکہ صحیح جانور کے دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اور ان کو شریعت نے عیب شمار کیا، تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔